اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے باج ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کے کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہ کر دیکھو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ تہجد میں مانگی تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتی ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بھی خبر نہیں، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھنا وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پل کے جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اسی لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازوں کو کھول بھی سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے اور امید بھی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بسا ہے اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر، توکل سب اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان گنت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہو،
اس کی ہمت اللہ نے تو دی ہے تمہیں۔ یہ جتنی وسوسے آ رہی ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے مگر۔ اور یاد رکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہیں وسوسے دیتے تھک جائے گا، اور جب وہ تمہارا یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو وہ خود ہی حیران رہ جائے گا۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہی اللہ سے کن کہلوائے گا۔ اور پھر آخر دعا کے آگے تو وہ نصیب بھی بدل جاتا ہے نا۔ جب دل نہیں بدلتا تب نصیب بدل جاتا ہے۔ نصیب کب اور کیسے بدلتا ہے یہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے، اور نصیب تب بدلتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس بار ناممکن کی حدوں کو توڑ کر مانگو، لا حاصل کے وسوسوں سے آگے جا کر مانگو، بے حد بے پناہ بے تحاشا مانگو۔ جب تک دل میں دعا کا خیال آئے تب تک مانگو، کیونکہ دعاؤں کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ کی دعا اس طرح قبول ہو جائے کہ آپ حیران رہ جائیں؟ کیا ہوگا اگر آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پہلے ہی آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، اور جب اللہ چاہے گا آپ کو مل جائے گا؟ تو جان لیں کہ اللہ تمام حالات پر غالب ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ جلد آپ تک پہنچائے گا۔ ٹوٹے دل پھر جڑ جائیں گے، کھوئے ہوئے پھر مل جائیں گے۔ دعا ہے اس رمضان کو ان کے معجزے اتارے جائیں گے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی قریب پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے دعائیں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر دور ضرور کر دیتا ہے، لیکن وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ کیا پتہ کس دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے لگ جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو، اور تمہارے وہ عزیز تر خواہش جسے لا حاصل جان کر تم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے، یوں ہی بن مانگے مل جائے۔ وہ ان دلوں کو بھی قرار دیتا ہے جن کا حال اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن کو یقین ہونا کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، تو وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے، بس صبر کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں۔ اسی لیے یقین رکھو، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔